بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، چترال پہنچ کر طالوت نے مقامی مرکز سے 3 آدمی غلام نبی، احمد شاہ اور اعظم اپنے ساتھ لیے اور ہم شام کے اندھیرے میں ان کے مانوس راستے سے نورستان کی طرف اترنے لگے۔ اتنا لمبا پیدل سفر میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ چترال سے سیدھے پشاور، وہاں سے جنوب کے مختلف چھوٹے مقامات سے گزرتے ہوئے سفر جاری رہا۔ سفر کے دوران ہم نے ایک رات چائے خانے میں بسر کی۔ غلام نبی بتا رہا تھا کہ میں امام صاحب کا رہنے والا ہوں اور 4 درہ کے مقابلے میں مجاہدین کے ساتھ تھا۔ جب 117 ٹینکوں نے 4 درہ میں داخل ہو کر یکے بعد دیگرے فائر کھول دیا، مجاہدین ان کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم گاؤں کے اندر مختلف مقامات پر پھیل گئے اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ جب ہم نے 36 ٹینکوں کو تباہ کر دیا تو انہوں نے شہریوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے 300-400 گھر تباہ کر دیے تو مجاہدین نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور ان پر نشانہ باندھ کر فائر کرنے لگے۔ عین اس وقت 40-50 جہاز قندوز کی طرف سے آئے، انہوں نے سٹریفنگ کر کے محاصرین کے گرد مجاہدین کا گھیرا توڑ دیا۔ اس جھڑپ میں ایک جنرل مارا گیا اور مجاہدین ہوائی حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے پسپا ہو گئے۔ اپنے جرنیل کی موت کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے قصبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور 750 افراد کو گولیوں سے بھون دیا۔ سپاہی بہت سے قالین، کیسٹ پلیئر اور نقدی لوٹ کر خوش ہو گئے۔ پھر انہوں نے 9 عمر افغان لڑکوں کو درختوں کے ساتھ کھڑے کر کے گولیوں کا نشانہ بنایا اور قصبے کی عورتوں کی بے حرمتی کی۔ غلام نبی نے کہا، یہ سارے خوف صفت انسان تھے، نہ ان کے دلوں میں رحم ہوتا ہے، نہ ان کے سروں پر رحمت ہوتی ہے۔ ان کی شکل و صورت انسانوں جیسی ہے، لیکن یہ انسان ہوتے نہیں، بس ایسے ہی انسان نما لگتے ہیں۔ انہوں نے انسانوں پر ایسے ایسے ظلم کیے ہیں کہ کوئی ان کی روداد لکھ نہیں سکتا۔ ہم ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ چائے خانے کے لڑکے نے آ کر کہا، ہمارے اوپر سے جہاز گزر رہے ہیں۔ طالوت نے دونوں کانوں کے پیچھے ہاتھ کر کے غور سے سننے کی کوشش کی تو غلام نبی اور احمد شاہ نے ایک ساتھ کہا، غور کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کی گھوکر تو صاف سنائی دے رہی ہے۔ واقعی ان کی گھوکر صاف سنائی دے رہی تھی اور وہ بہت نیچے پرواز میں بستی کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ اعظم نے کہا، سارے واپس نہیں جا سکیں گے، اگلے موڑ پر ہر کوئی ان سے ضرور ٹکرائے گا، اور جب یہ کھڑاکا ہو گیا تو پھر کئی عاشق مزاج سنگر بوسہ بازی کے لیے اوپر لپک آئیں گے۔ ہم ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ چائے خانہ کے مالک نے لڑکے کو بھیجا کہ مہمانوں سے کہیے کہ چارپائیوں سے اٹھ کر بڑے پتھروں کی اوٹ میں چلے جائیں، مسافہ شروع ہو گیا ہے۔ طالوت نے اپنا تکیہ اٹھاتے ہوئے مجھ سے کہا، اپنا تکیہ اور چادر لے لیں، اپنے پتھروں پر کوئی رات نہیں گزاری ہوگی، یہ بھی خدا کی ایک رحمت ہے۔ ہم اپنے اپنے تکیے اٹھا کر کھڑے پتھروں کی اوٹ میں چلے گئے اور ہم سے تھوڑی دور بمباری بھی ہوتی رہی اور نشانہ بازی بھی اپنے عروج پر رہی۔ غلام نبی اور اعظم خراٹے لینے کے عادی تھے، لیکن احمد شاہ اپنی نیند سویا ہوا تھا، گہری اور میٹھی نیند، دنیا و مافیا سے بے خبر۔ طالوت حق میزبانی ادا کرنے کے لیے میرے ساتھ جاگ رہا تھا اور مجھ سے بار بار کہہ رہا تھا، یہ آپریشن ہم سے کافی دور ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی بے آرامی اور بے لطفی کا وقت ضرور ہے، آئی ایم سوری۔ صبح جب ہم پتھروں کے اندر سے برآمد ہوئے تو موسم بڑا صاف اور ماحول بالکل شفاف تھا، دھوپ نکل آئی تھی اور ہر طرف ایسا سکون تھا جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہم پہاڑوں میں گھرے سبزے کی بنت سے مزین علاقے سے گزر رہے تھے۔ طالوت اور غلام نبی میرے آگے تھے اور اعظم اور احمد شاہ میرے پیچھے۔ راستہ بھر انہوں نے یہی التزام رکھا تھا۔ اتنا لمبا سفر پیدل طے کرنے سے میرے پاؤں متورم ہو گئے تھے اور تھکاوٹ کی وجہ سے میرے قدم ڈگمگانے لگے تھے، لیکن یہ عزت کا معاملہ اور محبت کا مظاہرہ تھا، میں کسی طرح سے بھی اپنی ماندگی ان پر ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ کوئی 1-1.5 میل چلنے کے بعد طالوت نے کہا، آپ کے پیشوا ماسٹر بالی سنگھ اس علاقے میں بہت مشہور تھے، لوگ انہیں باجے والا جوگی کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ صبح ایک پہاڑی ٹیلے کی چوٹی پر بیٹھ کر اپنا کلارنٹ پر کوئی مشکل سا راگ بجاتے تھے اور شام کے وقت کسی اور پہاڑی پر چڑھ کر ایسی سواگتی دھن بجاتے کہ تھکے ہارے کسان، زخمی مجاہد اور بھوکے ڈھور ڈنگر بستی کی طرف آتے ہوئے شادمانی اور کامرانی سے بھر جاتے تھے۔ میں نے ہوائی حملوں کے درمیان کئی مرتبہ ان کو اسی طرح پہاڑوں پر بیٹھے تانے اڑاتے اور بدن لہراتے دیکھا تھا، جبکہ ارد گرد کی عورتیں اور بچے پکار پکار کر ان کو اتر آنے کے لیے اور چھپ جانے کے لیے کہتے تھے۔ کئی مرتبہ بڑی عمر کی عورتیں انہیں پتھر مار مار کر اور گالیاں دے دے کے نیچے اتر آنے کو کہتی تھیں، لیکن ان کو کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔
وہ اپنی طوطی کا منہ اوپر اٹھا کر بم پھینکتے تیاروں کو منع کرتے جاتے تھے، اور ان کی مناہی کی کڑک دھڑک اور پھر عاجزی، بے بسی اور لاچاری کے بین پہاڑوں کے اندر شدت سے گونجنے لگتے تھے۔ یہاں کے لوگ تو نہیں جانتے تھے، لیکن میں نے ہر مرتبہ بفرے ہوئے جہازوں کو بڑی شرمندگی کے ساتھ واپس جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا، لیکن ان کی ملاقات میں اب کتنی مسافت حائل ہے؟ طالوت نے کہا، ابھی تو کچھ دیر ہے اور کچھ لمبا ہی فاصلہ ہے، لیکن ان سے آپ کی ملاقات آج دوپہر سے پہلے ہو جائے گی، اور اگر وہ بستی میں نہ ہوئے پھر میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا، انہیں کہیں اور کہاں جانا ہے؟ غلام نبی نے یقین سے کہا، بستی کے لوگ ان کو دور جانے ہی نہیں دیتے۔ ہمارے دائیں ہاتھ پر ایک چھوٹا سا گاؤں بمباری سے زمین بوس ہو چکا تھا، کچے پکے گھر سب مسمار ہو چکے تھے، پہاڑ کی اوٹ پتھر کی ایک گرانڈیل دیوار کو سہارا دیے کھڑی تھی۔ اس دیوار کے ساتھ ایک کمرہ اپنی نارمل صورت میں موجود تھا۔ جن لوگوں کے یہاں گھر تھے وہاں انہوں نے اب جھونپڑیاں اٹھا لی تھی، کچھ نحیف بکریاں اور دمبے ان جھونپڑیوں کے گرد بندھے تھے، عورتیں کھانے پکانے میں مصروف تھی، لڑکے بالے قریب قریب کھیل رہے تھے، اور سارے گاؤں پر مایوسی کی فضا مسلط تھی۔ طالوت نے وہاں رک کر ہاتھ کے اشارے سے کہا، یہ اس بستی کے سردار کا گھر تھا۔ اس کی خوبصورت بالکنی پر اخروٹ کا ایک گرانڈیل درخت چھایا ہوا تھا، جس میں بے شمار پرندے شام کے وقت بسیرا کر لیتے تھے۔ بالا خانے کے آخر میں ایک صاف ستھری بیت الخلا تھی، جو افغانستان کے دیہی علاقوں میں ایک کامیاب چیز ہے۔ ہم اس پہاڑ کی اوٹ میں گھاٹ لگا کر بیٹھے تھے، ہمیں اطلاع ملی تھی کہ سپہر کے قریب ایک جیپ اس طرف آئے گی، جس پر واپسی کے سارے راستے مسدود ہونے بہت ضروری ہیں کہ وہ یہاں سے کوئی اطلاع لے کر اپنے یونٹ تک نہ پہنچ سکیں۔ یہ کام کچھ ایسا مشکل نہیں تھا۔ 3:00 پر یہ جیپ آئی، اس کے چاروں کناروں پر آٹومیٹک مشین گنیں لگی تھیں اور اس میں 5 فوجی سوار تھے۔ ہم اپنی اپنی کلاشنکوف سنبھال کر الرٹ ہو گئے۔ جیپ رکی اور اس میں سے 3 آدمی اتر کر اور اپنی آٹومیٹک بستی کی طرف تان کر آگے بڑھے۔ وہ لڑکے خوفزدہ اور حیران ہو کر ان کے سامنے آ گئے۔ ایک بڑا تھا کوئی 10-11 سال کا، ایک چھوٹا سا 5-5.5 سال کا، اور ایک سپاہی نے چھوٹے کو کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف اشارہ کیا اور پوچھا، دوست کے دشمن؟ چھوٹے بچے نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، دوست۔ سپاہی نے کندھے پر تھپکی دی تو اس کے بڑے نے زمین پر نفرت سے تھوک کر کہا، دشمن دشمن، اور پھر سر اونچا کر کے کھڑا ہو گیا۔ دوسرے سپاہی نے آگے بڑھ کر زور سے اس کے منہ پر تماچا مارا اور زمین پر اپنا فل بوٹ مار کر کہا، دوست دوست۔ اس لڑکے نے پھر کہا، دشمن دشمن۔ سپاہی نے اسے گریبان سے پکڑ کر زمین پر پٹخا اور اس کی پسلیوں میں زور کا ٹھڈا مارا۔ لڑکا درد سے چیخا اور چیختے ہوئے بولا، دشمن دشمن۔ چھوٹا لڑکا اونچے اونچے رونے لگا، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ بستی کے اندر عورتیں زیادہ تھی اور انہوں نے خوف کے مارے دروازے پھیڑ رکھے تھے۔ ہم لوگ پہاڑ کی اوٹ میں ایسے اینگل پر تھے کہ وہ سپاہی ہماری زد میں نہیں تھے۔ جب زمین پر بڑے لڑکے پر ایک سپاہی نے اپنا بوٹ رکھ کر اسے مسلا تو دوسرے نے آ کر اسے گھٹنے پر ہاتھ مارا اور پاؤں اٹھانے کے لیے کہا۔ پاؤں اٹھا تو لڑکا بھی اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اس رحم دل سپاہی نے جس لڑکے پر سے ٹانگ اٹھوائی تھی، لڑکے کو کان سے پکڑ کر اور 2-3 مرتبہ اس کے سر کو جھٹکے دے کر اسے اخروٹ کے ایک درخت کے پاس لے گیا۔ اس نے لڑکے کا سر درخت کے تنے سے لگا کر جیپ سے کیل نکالی اور اسے لڑکے کے کان پر رکھ کر اپنی آٹومیٹک کے دستے سے اسے تنے میں ٹھونک دیا۔ لڑکے کے کان سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ سپاہی نے ہنستے ہوئے پوچھا، دوست کے دشمن؟ لڑکے نے ایک مرتبہ پھر تھوکا اور کہا، دشمن دشمن۔ جب ایک سپاہی نے لڑکے کی طرف اپنے نالے کا رخ کیا تو گھروں کے اندر چھپی ہوئی عورتوں نے نالا اور فریاد سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، میرے پاس ہیولا سا لپکا۔ اس نے میرے ہاتھ سے میری کلاشن کوف کو چھین کر باہر چھلانگ ماری۔ مجھے تو پنجابی لوگوں کی ایک گالی سنائی دی۔ اس کے ساتھ عین سامنے سے کلاشن کوف چلی اور 3 فوجی ڈھیر ہو گئے۔ جیپ میں بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں نے ہماری طرف فائر کھول دیا۔ میں بے ہتھیار ہونے کی وجہ سے اوٹ میں ہو گیا اور میرے چاروں ساتھی دشمن پر حملہ آور ہونے کی کوشش میں ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ پھر میں نے گرنسی کی آواز میں یا علی کا ایک دیوانہ وار نعرہ سنا اور جیپ کی طرف سے فائر بند ہو گیا۔ لڑکے نے درخت سے اپنا کان چھڑوانے کے لیے سر کو زور سے جھٹکا اور پھٹا ہوا لہو لہان کان لے کر میرے پاس اوٹ میں پہنچ کر اونچے اونچے روتے ہوئے بولا، دشمن فنا ہو گیا، ہمارے مجاہد بھی شہید ہو گئے، 5 کے 5 شہید، باجے والا جوگی بھی شہید ہو گیا۔ میں تڑپ کر باہر نکلا۔
مختصر سی زمین لاشوں سے اٹی پڑی تھی۔ بھائی اقبال سنگھ گنتی نے میری کلاشن کوف کو مضبوطی کے ساتھ سینے سے لگایا ہوا تھا اور ان کی پگڑی کے 2-3 بل کھل گئے تھے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں جب ہم بستی کے قبرستان میں گئے تھے، طالوت نے ایک الگ تھلگ قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، لیجئے سر یہاں رہتے ہیں آپ کے مرشد، آپ انہیں ڈھونڈنے اتنی دور گوہاٹی جا رہے تھے۔ میں نے طالوت کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور گمسم قبر کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، ہمیں معلوم ہے سکھ لوگ بھی اپنے مردوں کو ہندوؤں کی طرح جلاتے ہیں، لیکن یہاں مشکل تھی، اس لیے ہم نے ان کو بھی مجبوراً دفن ہی کر دیا، انہی کپڑوں میں اور اسی لباس میں جو وہ پہنے ہوئے تھے۔ اس علاقے کے لوگ اب ان کی پہلے سے بھی زیادہ دیا کرتے ہیں۔ بڑا ہی دلیر انسان تھا، حالانکہ باجا بجانے والا تھا۔ جب میں نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے مجھے تسلی دینے کی خاطر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہم نے ان کا کلارن بھی انہی کے ساتھ دفن کر دیا، ٹھیک ہے؟ میں نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا اور پھر ہم ہولے ہولے قدم اٹھاتے ہوئے قبرستان سے باہر آ گئے۔ اشفاق احمد صاحب کی زندگی کی یادگار کہانی ختم ہوئی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔